پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آج یہ دوسرا موقع مجھے مل رہا ہے کہ یہ والی مجلس میں کسی عزا خانے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ سال ہر سال گزر گئے، شاید جسے اردو میں کہا جائے کہ نصف صدی یا ہاف سینچری تقریباً، کہ یہ مجلس ہم لوگ عرفات کے میدان میں رات کے اندھیرے میں ریت پر بیٹھ کر احرام پہن کے پڑھا کرتے، نہ سر پہ ٹوپی ہوتی تھی، نہ پاؤں میں موزے ہوتے تھے، نہ جسم پہ عبا اور قبا ہوتی تھی، صرف کفن کی طرح کا احرام پہنا ہوا ہے اور رات کے اندھیرے۔ سال گزشتہ بھی حج کی پابندیوں کی وجہ سے مجلس میں نے یہاں سے پڑھی، اور آج بھی یہاں، تو وہ جو ماحول عرفات کے میدان کا اس رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے وہ مجھے کچھ خاص موضوعات پہ لے جاتا تھا، یہاں عزاخانے میں ممکن نہیں ہے۔ صرف اپنی گزشتہ 4 تقاریر سے ایک ربط ملاتا ہوں۔ میں نے پچھلی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی دوسری آیت، یہ ہماری ان تمام مجالس کا عنوان بنی ہے جو ماہ رمضان کے بعد ہوئی ہیں۔ چھٹے امام کی شہادت، 8ویں امام کی ولادت کا جشن، 9ویں امام کی شہادت، 5ویں امام کی شہادت، اور آج جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت، یہ مسلسل 5 مجلسیں اس آیت پر ہے جو سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے۔ اور اب جو ہمارے کیلنڈر میں اہم ترین ڈیٹ آنے والی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 بنے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ اس کے بعد والی آیت۔ اور وہ سورہ غدیر، اب آج کے بعد جو اہم ترین اجتماع مومنین کرام کا ہوگا تقریر کے حوالے سے، وہ عید غدیر، تو بالکل غدیر سے ملی ہوئی آیت ہے، اور اس آیت کا حق ادا نہیں ہوا۔ امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں نے اس آیت پہ پورا اشرا پڑھا تھا، اور وہ بہت میرے اعتبار سے اہم موضوعات والا اشرا تھا۔ وہ یہاں 5 مجالس میں بات نہیں ہو سکی، کیونکہ ہر مجلس میں امام کے حالات بھی کچھ بیان کرنا پڑتے تھے، بلکہ آدھے سے زیادہ، تو بات نامکمل رہتی تھی۔ لیکن اسی نامکمل بات کو ہی آج تھوڑا سا ایک دوسرے اینگل سے بیان کر کے 5 مجالس کو مکمل کرنا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ہیلپ۔ انگلش ٹرانسلیشن میں یہاں پہ تعاونو کا لفظ ترجمہ لکھا ہے، ہیلپ کرو ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کام۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ تقوی ملتا کہاں، وہ کون سی دکان ہے جہاں یہ تقوی ملتا ہے، وہ کون سا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے جہاں یہ تقوی ملتا ہے، وہ کون سی سپر مارکیٹ ہے جہاں یہ تقوی ملتا ہے، وہ کون سی گروسری شاپ ہے کہ جہاں یہ تقوی ملتا ہے، وہ کون سا شاپنگ مال ہے جہاں پہ یہ تقوی ملتا ہے۔ یقیناً جو لوگ بار بار مکہ مکرمہ گئے، میرا یہ لفظ سن کر ان کے ذہن میں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل آ رہا ہوگا جس کا نام ہے دار التقوی، بالکل حرم کے سامنے۔ وہیں کھڑے ہو کے تو ہم لوگ حرم میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے رہے ہیں 40 سال، اگرچہ اس ہوٹل کو بنے ہوئے تو 40-50 سال نہیں ہوئے، لیکن وہ تو اس کا نام رکھا گیا۔ اصلی دار التقوی کہاں، اصلی تقوی سپر مارکیٹ کہاں پہ وہ تقوی ملتا ہے، یہ تقوی ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا، اس میں ایک اہم پیغام اسلام نے دیا۔ بعض اوقات بعض طالب علم بڑے بڑے مسائل پر جب بات کرتے ہیں تو ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کسی کا کوئی کلپ سن رہا تھا، اتفاقاً سننے میں آ گئے کہ جی وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ واجبات پہلے ہیں، مستحبات بعد میں ہیں، کہ جی وہ خواتین آ کے پوچھتی ہیں کہ لیلۃ الرغائب کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور شب قدر کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور 15 شعبان کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ چھوڑیں یہ سب، کچھ نہ کریں، قطع رحمی ختم کر دیں اور صلہ رحمی کریں، اور بہن سے جا کے پھر وہ واقعہ پڑھا نا کہ ایک بھائی اپنی بہن سے تعلقات کاٹ کے بیٹھا تو کتنا عذاب اس پر آیا، بھائی بہن کا واقعہ، اور اس میں یہ بات کہی کہ سب چھوڑ دیجیے، اصل چیز وہ۔ اچھا، اب ایک طرح سے بات صحیح ہے، ایک طرح سے غلط کن معنوں میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ تقوی کہاں سے ملتا ہے۔ ہمارے بچپنے میں ایک کارٹون فلم ہوتی تھی پوپائی دا سیلر، اس کے اندر اس کی ساری طاقت کا راز اسپینش کے اس ڈبے میں تھا، وہ کھاتا تھا پوپائی، اور اس کے بعد اس میں طاقت آ گئی۔ تقوی کہاں سے آتا ہے؟ یہ تقوی آتا ہے ان اعمال اور دعاؤں سے جو یقیناً مستحب ہیں، مگر یہ مستحب دعائیں، یہ مستحب اعمال آدمی کو متقی بنانے میں کام آتے ہیں، یہ وہ طاقت عطا کرتے ہیں، یہ آدمی کو اسپریچول پاور دیا کرتے ہیں۔ پوپائی دا سیلر کی طاقت ہے اسپینش کے اندر، یا بائبل میں ایک اسٹوری سیمسن اینڈ ڈیلائلا کی، سیمسن کی طاقت ہے اس کے بالوں کے اندر، اور مومن کو جو تقوی کی طاقت ملتی ہے وہ انہی اعمال، انہی دعاؤں سے ملتی ہے جو
اصول کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، سنت چیزیں ہیں، لیکن بعض سنت چیزیں وہ طاقت اور برکتیں لے کے آتی ہیں جو واجب میں ہماری مدد کیا کرتی ہیں۔ جیسا میں نے پچھلی تقریر میں عرض کیا نا کہ دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کا، نہیں پڑھی جاتی، دل چاہتا ہے روزہ رکھنے کا، نہیں رکھا جاتا، رمضان کے روزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سال کے باقی روزے، دل چاہتا ہے بہت سے اعمال بہت سارے واجبات کرنے کا، نہیں ہو پاتے، حجاب ہے مثلاً، داڑھی ہے مثلاً، میوزک کو چھوڑنا ہے، تو یہ جو کمزوری مومن میں آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ اعمال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین تاریخ آج کی رات اور کل کا دن، میلبرن کے کیلنڈر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یعنی 8 ذی الحج کا دن ختم ہو کے جو شب 9 آئی، شب عرفہ، اس کی جو دعائیں، اس کے جو اعمال، اچھا یہ اعمال بہت مختصر ہے، آج کے اعمال بہت مختصر ہے، شاید آدھے گھنٹے کے اندر مکمل ہو جائیں گے جتنی دیر میں آپ لوگ دعائیں کمیل پڑھتے ہیں، اور کل آنے والے دن کے اعمال بہت زیادہ، مگر یہ وہ اعمال، اور اسی کو ملا لیجئے شب قدر کے اعمال سے، اسی کو ملا لیجئے 15 شعبان کے اعمال سے، اسی کو ملا لیجئے عمل ام داؤد سے، یہ بظاہر سب سنت چیزیں، لیکن یہ مومن کو وہ طاقت عطا کرتی ہیں جو پریکٹیکل لائف میں حرام سے مقابلہ کرنے میں انسان کے کام آتی ہیں، جو واجبات کے انجام دینے میں مومن کے کام آتی ہیں، تو ان کی اہمیت اس لیے اسلام نے بہت بتائی ہے، اور زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، صرف یہ عرض کروں گا کہ ہر مومن جانتا ہے کہ سال میں اہم ترین مہینہ عبادتوں کے حوالے سے رمضان کا ہے، اور اس میں بھی شب قدر، پھر معصوم کی حدیث آتی کہ جس نے شب قدر کو کھو دیا وہ سارا سال اتنے پرابلم میں رہے گا منیمم، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی رہے۔ یہاں تو ہمارے یہاں اصول یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، غصہ اللہ پہ نکلتا ہے۔ اسی شب قدر میں ایک مومن مجھ سے ناراض ہو گئے تو کیا ہوا، وہ جا تو سکتے نہیں تھے، بیٹھ گئے عمل میں، بعد میں کہا مولانا میں نے آج ایک عمل بھی نہیں کیا، تو کیا نقصان کس کا کیا؟ مولانا صاحب کا، اللہ کا، نقصان تو آپ نے ہی کیا، اپنا پورا سال آپ نے ضائع کر دیا ہے، ابھی تو 2 ہی مہینے ہوئے ہیں، آگے آنے والے 8 مہینے بھی ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ خاتون کو میں جانتا ہوں، بہت ساری خواتین کو جانتا ہوں، خاص اس کا واقعہ ان کا بہت مشہور ہے، جی وہ جھگڑا ہو گیا کسی سے، انہوں نے حجاب اتار پھینکا، اچھا یہ ہے میں نہیں کروں گی حجاب، کس کا نقصان کیا آپ نے؟ داڑھی شیو کر دی، کس کا نقصان کیا آپ نے؟ تو ایسے بہت ہمارے یہاں لطیفے ہوتے ہیں، اپنا نقصان بھی کرتے ہیں، بعد میں اللہ سے کمپلین بھی کرتے ہیں کہ یہ سارے پرابلم کیوں ہو رہے ہیں، جو وقت اصل وہ تو ضائع کر دی۔ شب قدر اہم ترین رات پورے سال، قرآن نے جس کے لیے لفظ استعمال کیا سلامن، یہ سلامتی ہے تمہارے لیے، وہ سلامتی آپ ضائع کر کے پھر اللہ سے کمپلین کریں۔ پھر ایک حدیث آتی ہے، ہاں اگر کوئی شب قدر اور رمضان کے بینیفٹ کو ضائع کر دے تو اب کوئی طریقہ اس کے پاس نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کا، اونلی ون، کہ اگر وہ حج کے موقع پہ عرفات کے میدان میں پہنچ جائے۔ اور اس وقت جب میں میلبرن میں الاسر اسلامک سینٹر میں یہ تقریر کر رہا ہوں تو یہاں کے کیلنڈر کے اعتبار سے ہم ایک دن پیچھے چل رہے ہیں ڈیلے، ورنہ خود عرفات کے اعتبار سے اس وقت جن لوگوں کو حج کی اجازت ملی ہے وہ سب حج کے لیے میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں، اور میری گھڑی کی سوئی بتا رہی کہ خطبہ حج شروع ہو چکا 12:27، آج وہاں ظہرین کا ٹائم تھا، اور یہ واحد موقع ہے کہ جب برادران اہل سنت بھی ظہر اور عصر کی نماز ملا کے ایک ساتھ پڑھا کرتے ہیں حج میں، تو نماز ایک ساتھ ملا کے پڑھی اور خطبہ حج شروع ہو گیا۔ اس وقت خطبہ حج ہے، اس وقت وہ سارے حاجی احرام پہنے ہوئے دوپہر کی دھوپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے مسجد نمیرہ کے اطراف میں اور آس پاس۔ یہ واحد موقع ہے کہ جو شب قدر اور رمضان کو کھو بیٹھے وہ وہاں جائے، تب اس کو یہ برکتیں ملیں گی۔ اب میری 2 تقریر پہلے 9 امام کی شہادت کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اعمال کا بھی اسلام نے ایک سسٹم بتایا، مثلا حرز جواد 9ویں امام کا تعویذ ہرن کی کھال پر، اور ہرن بھی ایک خاص علاقے کا ہو، تہامہ کا۔ زیارت عاشورہ کے بینیفٹ تنہائی اور اکیلے میں اس کو پڑھا جائے اور پورا پڑھا جائے، شارٹ کٹ نہ کیا جائے، تو ایک طریقہ، تو اس میں بھی طریقہ ہے کہ اصل میں خود حج کے میدان میں پہنچو۔ ہاں اب اگر کوئی وہاں نہیں پہنچ پاتا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یہاں پر اپنے وطن میں اعمال عرفات کے ذریعے سے وہ برکتیں حاصل کر لے، تو کیا کہنا اس دن کے اعمال کا جسے رمضان اور شب قدر سے بھی زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو کل کے اعمال کے حوالے سے
ہر جگہ ہوں گے اعمال، اور جہاں نہیں ہوں گے تو کتابوں میں بھی ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں۔ میرے پاس ویسے ہی وقت کم ہے، آج کا موضوع بہت اہم ہے، صرف اعمال کی طرف آپ کی توجہ میں نے مبذول کرائی، اور پچھلے سال کا ایک جملہ ریپیٹ کر کے اس بات کو مکمل کروں، اور یہی اعمال آپ کو وہ تقوی، وہ طاقت دیں گے جس کے بعد آپ متقی بن سکیں گے۔ ایک آخری جملہ، اور وہ یہ کہ کل کے اعمال میں بہت اہم چیزیں ہیں دو، نمبر 1 غسل، اور نمبر 2 روزہ۔ البتہ روزے کے لیے ایک روایت ہے، اور واحد اونلی 9th of ذی الحجہ کا دن ہے جس کے لیے روایت آئی، اور وہ روایت یہ آئی ہے کہ روزہ رکھنے سے اگر کسی میں دعا کی کمزوری ہو رہی ہے تو دعائیں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو جملہ تمام مجتہدین نے لکھا، الدعاء افضل من الصوم یوم العرفہ، عرفہ کے دن دعا کی فضیلت روزے سے زیادہ۔ لیکن اگر کوئی روزہ بھی رکھ سکے اور دعا بھی بغیر کمزوری کے کر سکے تو بہتر ہے۔ حج میں نہیں ہو سکتا، حج میں اس مسئلے سے ہٹ کر کہ شاید عرفات میں اب مسافر ہوں تو روزہ مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ اتنی اس دن گرمی ہوتی ہے اور ایسی دھوپ ہوتی ہے اور اتنا بار بار پانی پینا پڑتا ہے کہ روزہ نہیں رکھتے کیونکہ دعا افضل ہے۔ اب بات ہو رہی ہے آپ کے وطن، میں نے جملہ پچھلے سال کہا تھا، پھر دوہرا دوں، اسلام میں سال میں کچھ دنوں کے روزے بہت افضل ہیں اور کچھ دنوں کے غسل بہت افضل ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں اعمال کی کتابوں میں تو ہر اہم موقع پہ کہا کہ غسل کرو، مگر شرعاً وہ غسل ثابت نہیں۔ مثلا 18 ذی الحجہ کے اعمال میں لکھا ہے غسل کرو، عمل ام داؤد میں لکھا ہے غسل کرو، 27 رجب کے اعمال میں لکھا ہے کہ غسل کرو، 15 شعبان کے اعمال میں لکھا ہے غسل کرو۔ ان میں سے کوئی غسل کم از کم آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک ثابت نہیں۔ کرو، اچھی بات ہے، لیکن یہ شرعاً وہ غسل ثواب والا غسل نہیں۔ اور جو غسل اسلام میں واقعاً بہت پکے ثابت ہے اس دن روزے نہیں۔ مثلا عید کا غسل ہے، روزہ حرام، بقرعید کا غسل ہے، روزہ حرام، اور جو روزے بہت اہم ہیں وہ 4 ہیں نا، غدیر کا دن، اس دن کا غسل ثابت نہیں ہے، 27 رجب کا روزہ غسل ثابت نہیں ہے، عید داخل الارض ابھی گزری ہے، روزہ ہے بہت تاکید، غسل ثابت نہیں ہے، 17 ربیع الاول غسل ثابت نہیں، عمل ام داؤد کا روزہ غسل ثابت نہیں۔ ایک یہ تاریخیں ایسی آتی ہیں کہ یہاں غسل اور روزے دونوں کا میچ ہو جاتا کہ غسل کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے اور ثابت ہے، اور روزے کا بھی، اور وہ بھی ایک عجیب طریقے سے پورے اسلامی سال میں کوئی 3 دن ایسے نہیں ہے مسلسل جب اسلام نے غسل کا حکم دیا ہو معتبر روایت سے، وہ یہی ذی الحجہ ہے۔ 8 ذی الحجہ کا غسل بہت معتبر ہے جو گزر گیا میلبرن میں، ہو سکتا ہے باقی شہروں میں، کراچی میں کوئی تقریر سن رہا ہو تو آج جا کے غسل کرے۔ اس کا نام ہے یوم ترویہ، بہت اہم ہے ترویہ۔ ترویہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، سمجھانے جاؤں گا، آج کے مجلس کا تو وقت ویسے ہی نکل گئے۔ یہ وہ لفظ ہے جو دعائے ندبہ کے آخر میں آتا ہے، ریّن رویہ، اسی سے ترویہ ہے، پانی پینا۔ خیر، 8 تاریخ لوگ حج پر جانے سے پہلے، عرفات جانے سے پہلے اپنے اونٹوں کو اچھی طرح سے پانی پلاتے ہیں کہ اب تو پانی ملے گا نہیں حج میں۔ بہت اہم دلچسپ باتیں ہیں، وقت نہیں۔ 9 ذی الحجہ کا غسل عرفات، تو کیا کہنا اس غسل، مگر عجیب بات یہ ہے کہ حج میں ہم لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ حج میں 30 لاکھ آدمی ہیں، عرفات میں پینے کا پانی نہیں ملتا، غسل کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ یہاں پہ آپ کو یہ ثواب مل سکتا ہے، میلبرن سے لے کے، کراچی سے لے کے، لندن سے لے کے ٹورنٹو تک۔ اور 10 ذی الحجہ بقرعید کا دن، بقرعید کا غسل تو ہر ایک کو پتا، تو بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے، بلکہ پہلے داڑھی شیو کی جاتی ہے رگڑ رگڑ کے، اس کے بعد غسل کیا جاتا۔ لیکن یہ 3 غسل 8، 9، 10 ذی الحجہ پورے کیلنڈر میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو، اسلامی کیلنڈر میں اس میں ملیں گے، اور ہر ایک کی اپنی فضیلت۔ اور روزے کا بھی ایک عجیب مسئلہ، بس یہ آخری جملہ ہے، اس کے بعد اصل موضوع پہ آ رہا ہوں۔ 8 ذی الحجہ کا روزہ بہت تاکید ہے، بلکہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ ابھی آپ نے سن لیا، طاقتور آدمی کے لیے ثواب ہے، کمزور آدمی جو دعا میں کمزور ہے اس کے لیے مکروہ۔ 10 ذی الحجہ کا روزہ حرام، تو سنت موقدہ، اس کے بعد مکروہ، اس کے بعد حرام۔ تو روزہ اور غسل یہ 2 بہت اہم اعمال ہیں جو آپ کو خود کرنا، باقی تو ہر عزا خانے میں آن لائن اعمال کا انتظام ہوگا، اس میں آپ شریک ہوئیے گا۔ یہ ساری چیزیں مل کر مومن کو وہ طاقت عطا کرتی ہیں جس کے بعد اس کے لیے 21 سینچری کے میلبرن سے لے کے ٹورنٹو تک تقوی حاصل کرنا اور تقوی پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ آپ کو پورے معاشرے سے مقابلہ کرنا۔ اور آج کے زمانے میں جہاں سوشل میڈیا اس طرح سے ہمیں اور آپ کے بچوں کو گمراہ کر رہا، طاقت چاہیے، وہ یہ تقوی ہے۔ اب قرآن نے کہا یہ تقوی